حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں اس سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 157۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 2 بار دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 158۔